حضرات گرامی، رب ذوالجلال نے اللہ خالق کائنات کے احکامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندہ قومیں اپنے تاریخی ایام کو بھولا نہیں کرتی۔ آج کا دن 6 ستمبر 1965 کی یاد تازہ کر رہا ہے کہ آج کے دن میں کفار مشرکین نے مسلمانوں کی ارض پاک پر ایک ناپاک جسارت کی اور رات کے اندھیرے میں یہ سمجھا کہ شاید کہ مسلمان پاکستانی ارض پاک کے جو واسی ہیں وہ آرام میں مصروف ہوں گے، میٹھی نیند سو رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی، ان کو شاید پتہ نہیں کہ اس طرح کے فتنے اس سے پہلے بھی بپا ہوئے تھے۔ سب سے پہلے فتنہ جو آیا تھا نمرود کی شکل میں آیا تھا، اس کی سرکوبی کے لیے رب ذوالجلال نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ کبھی فتنہ فرعون کی شکل میں آتا ہے، رب ذوالجلال اس کی سرکوبی کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور کبھی فتنہ ابو جہل کی صورت میں آتا ہے، ابو لہب عتبہ اور شیبہ کی صورت میں آتا ہے، تو رب ذوالجلال حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجتا ہے۔ اور کبھی فتنہ مسیلمہ کذاب کی صورت میں آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کی جو تلوار ہے وہ نیام سے باہر آتی ہے اور جنگ یمامہ جو ہے اس کا مارکا بپا ہوتا ہے۔ اور یہ فتنہ کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ فتنہ کربلا میں بھی آتا ہے، یزید کی شکل میں آتا ہے، اور اس کی سرکوبی کے لیے حسین ابن علی میدان کارساز میں آتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ فتنوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی یہ فتنہ قادیان سے نکلا تو اس کی سرکوبی کے لیے مہر علی شاہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اور عطا اللہ شاہ بخاری کی شکل میں اس کی سرکوبی کے لیے رب ذوالجلال بھیجتا ہے۔ اور کبھی فتنہ انڈیا کی صورت میں مسلمانوں پر، پاکستان کے مسلمانوں پر رات کی اندھیرے میں حملہ کرنا چاہتا ہے، اور جب آج کے دن میں اس نے حملہ کیا تو ہم نے اس کو دن میں تارے دکھا دیے۔ ہماری پاکستان کی فوج نے دن میں تارے دکھا دیے اور وہ تم دکھا کے وہاں سے بھاگ نکلے۔ حضرات گرامی، عزیز طلبہ اور معزز اساتذہ کرام، آج کا دن ہمارے شہیدوں نے جو کارنامے سر انجام دیے، وہ جتنے بھی پوائنٹ تھے، جتنے بھی مارکے تھے، وہ سیالکوٹ کا مقام ہو، وہ گجرانوالہ کی سرزمین ہو، وہ لاہور کی سرزمین ہو، سب پر دشمنوں کو ناکو چلو چربائے۔ حضرات گرامی، معزز طلبہ اور معزز اساتذہ کرام، یہ آج کے دن میں بہت ساری چیزیں اور بھی نظر آئی۔ کہیں بدر کی شلغار بھی نظر آئی، اور کہیں احد کی شلغار بھی نظر آئی، اور کہیں پہ تبوک کی جان نثاری بھی نظر آئی۔ یہاں پہ ایسے افراد بھی دیکھے گئے، فرنٹ لائن پر افواج پاکستان تھی، صرف افواج پاکستان فرنٹ پر تھی، لیکن اس کی بیک پہ بڑے سارے لوگ تھے۔ یہاں کا پاکستان کا مزدور بھی تھا، پاکستان کا کسان بھی تھا، پاکستان کے وکیل بھی تھے، پاکستان کے جج بھی تھے، پاکستان کی خواتین بھی تھی، پاکستان کے نوجوان بھی تھے، پاکستان کے بچے بھی تھے، اور پاکستان کے بوڑھے بھی تھے، اور وہ پاکستان کے تحفظ کی کسریں اٹھا رہے تھے۔ وقت کے بادشاہ نے اعلان کیا، اور ایک کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، تمہیں ایک قوم نے للکارا ہے، اور اس کو دن کے اجالے میں بتا دو کہ مجھے کس قوم سے واسطہ پڑا ہے۔ حضرات گرامی، عزیز طلبہ، معزز اساتذہ کرام، پھر وہ ان کا خواب تھا کہ لاہور کے جمخانہ کلب میں ہم چائے پیئیں گے۔ یقین جانے وہ چاہے ہم نے پکا کے رکھی تھی، اور 27 فروری 2019 کو ابھینندن کو ہم نے پلائی تھی۔ یاد ہے 27 فروری 55 سال، 55 سال کی طویل مدت کے بعد وہ پہنچا، اور پھر وہ اس کو ہم نے ابھینندن کو چائے پلائی تھی۔ اور یہی وجہ ہے، ہم قلیل تھے، ہم سے 5 گنا وہ زیادہ تھا، قوت میں زیادہ تھا، افراد میں زیادہ تھا، توپیں زیادہ تھی،
بم زیادہ تھے اس کے، لیکن رب ذوالجلال کا ہم سے بھی وعدہ تھا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کچھ کتنے ہی تم مختصر تھے کہ رب ذوالجلال نے تمہیں زیادہ پر تمہیں فوقیت عطا فرمائی تھی۔ حضرات گرامی، آج ہم سب اس وقت سے لے کر آج تک ہم اسی عہد کے لیے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ کلگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وما علینا الا البلاغ۔